اللہ رب العزت نے اپنے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پاکیزہ مقدس جماعت عطا فرمائی ہے انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے اونچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ایک قافلہ قرار دیا جائے تو میر کارواں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ستارے قرار دیا جائے تو 14ویں کا چاند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ایک گلشن قرار دیا جائے تو مالی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کو بارات قرار دیا جائے تو دلہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کو پھول قرار دیا جائے تو سب سے بہترین خوبصورت خوشبودار پھول کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کو مقتدی قرار دیا جائے تو امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے اللہ نے شب معراج کے اندر مسجد اقصیٰ میں جب تمام انبیاء کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتانی تھی، جب آمنہ کے در یتیم کی عظمت بتانی تھی، تو میرے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو مقتدی بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد اقصیٰ کے اندر امام بنا کر تمام انبیاء کو بتلا دیا کہ سب سے اونچے، افضل اور شان والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر جب تمام صحابہ کرام کو ابو بکر کی عظمت بتانی تھی، ابو بکر کی شان بتانی تھی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مقتدی بنایا اور ابو بکر کو صحابہ کا امام بنا دیا۔ میرے محبوب نے ابو بکر کو صحابہ کا امام بنا کر حضرات صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ تمام صحابہ کے اندر سب سے افضل، سب سے اونچا مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے کا جملہ بڑا مشہور ہوا، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ میں یوں کہہ دیتا ہوں، صحابہ کا جو امام ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے محبوب نے اپنی مبارک حیات کے اندر اپنا مصلی صدیق کے حوالے کیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر تقریباً 17 نمازیں مصلی نبوی کے اوپر پڑھائی۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم الشان کے اندر سورج قرار دیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے محبوب آپ سورج ہیں، اور ہم دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی علاقے کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو اس علاقے کے اندر پہاڑ کی جو سب سے بلند چوٹی ہوتی ہے،
सूरज की किरण सबसे पहले उस चोटी पर पड़ती है। जब किसी बुलंदो बाला इमारत के अंदर सूरज तुलू होता है तो सूरज की सबसे पहली किरण उस इमारत पे पड़ती है जो इमारत सबसे बुलंदो बाला होती है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारान की चोटी से सूरज बन के तुलू हुए तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली किरण जिस शख्सियत के ऊपर पड़ती है वो सहाबा के अंदर सबसे ऊंचा था, वो सहाबा के अंदर सबसे बुलंद था, वो सहाबा के अंदर सबसे अफजल था। और आज की दुनिया उस शख्सियत को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नाम से याद करती है। और बकर के मादा के ऊपर गौर किया जाए, बा काफ रा, तो इसका जो माना बनता है वो अव्वल बनता है। चुनाचे जो लड़की पहली मर्तबा दुल्हन बनती है उसे बाकरा कहा जाता है। जो फल मौसम का पहला आता है उसे बुकूर कहा जाता है। और सूरज की जो सबसे पहली किरण निकलती है उसे बुकरा कहते हैं। और पैगंबर के ऊपर जो सबसे पहले ईमान लेके आता है उसे अबू बकर कहती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ के ऊपर ईमान कबूल किया।